عمران خان کی سہولت کاری آج بھی ہو رہی ہے. یہ نواز شریف کی بھی ہوتی تھی. اس کا کوئی ایجنسیز وغیرہ سے کوئی تعلق ہے اور وہ فون کال ملاتا ہے, اس کے بھائی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جلسہ منسوخ ہوا ہے. وہ ان میں کن بھائیوں کا کردار تھا؟ ایک یوٹیوبر, وہ ماشاءاللہ دوبارہ ان کی لائن کے اوپر آ گیا. میں خود اپنے پہ حیران ہو رہا تھا کہ مجھے علی امین گنڈا پور کے اوپر رحم آ رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشیر کو پارٹی امور میں مداخلت کی شکایت پر پی ٹی آئی کور کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے. میں نے پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں سے دلی معذرت چاہتا ہوں. شیخ مروت صاحب بھی ایکسیپٹ کریں کہ انہیں بھی گالیاں پڑ رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیٹیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور بہت سے کویشچنز آپ کے آئے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے پچھلے 48 گھنٹے میں جلسے کینسل ہوئے ہیں تو اس کے بعد سوالات تو بہت زیادہ ہیں. تو بڑے انٹرسٹنگ سوالات آئے ہیں اور اچھا لگتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اپنے کویشچنز لکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آر چینل از ناٹ اے چینل جو بیسکلی آپ کے کویشچنز کو اگنور کرتا ہے. ہماری پوری ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو آپ کے ان کامنٹس کو اور کویشچنز کو ریڈ کرتی ہے. تو وین آئی سے, میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا, ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے گا. تو ہماری ٹیم ایکچولی وہ کویشچنز پڑھ رہی ہوتی ہے اینڈ دین وی ٹرائی کہ وہ اس میں سے جو امپورٹنٹ کویشچنز ہیں وہ ہم شامل کرتے رہیں, گاہے بگاہے شامل کرتے رہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ظاہری بات وی کانٹ ڈو دس ایوری ڈے. ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ہم یہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم 2 دفعہ تو ضرور کریں. وی شوڈ ایکچولی گو فار دس. تو آج بھی کویشچنس اینڈ میں جو ہے وہ کچھ آئے ہوئے ہیں. میں ان کو ذرا پہلے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں, اس کے بعد آپ کے سوالات بھی جو ہے وہ بیچ میں ایڈ کریں گے. لیکن دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی خبر جناب یہ کہ اون کھوسا, وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ایک سپورٹیو کامیڈین ہیں اور سکٹس بناتے ہیں, وہ پچھلے دنوں اٹھا لیے گئے تھے, پھر چھوڑ دیے گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ پہلی ویڈیو جو ہے وہ یہ جاری کی ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. بڑا ایک سائلنٹ قسم کا پیغام ہے کہ پہلے وہ چہرے میں جو ہے وہ ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں, خوفزدہ لگ رہے ہیں, اور اس کے بعد دین ہی ہیز اے اسمرک, ہی ہیز اے اسمائل آن ہز فیس کہ وہ ہنس رہے ہیں. اٹ از گڈ ٹو سی ہم بیک, ایون دو آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان کے کانٹینٹ سے یا کہ یار وہ ایک ہی سائڈ صرف ایک ہی جماعت کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں, بٹ ڈزنٹ میٹر, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح اور بھی جماعتوں کے لیے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. دیر آر ایکٹرز ایکٹریسز جو دوسری جماعتوں کو صرف سپورٹ کرتے ہیں, صرف اسی جماعت کے اندر ہیں. میں مطلب چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ریشم ہے. اب ریشم جو ہے وہ ایکٹریس ہے اور شی از ویری پرو پی ایم ایل این. میں آپ کو بتا رہا ہوں شی از ویری پرو پی ایم ایل این. اس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چند ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں. ایک کوئٹہ کے بلوچستان سے ایک ایکٹر ہیں, بڑے انہوں نے پی ٹی وی کے ڈرامے کیے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو اٹ ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے ہر بندے کی اپنی افیلیشنز ہوتی ہیں, لیٹ دیم ڈو دیئر ورک. لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا فرینکلی اسپیکنگ کہ آرٹسٹ وغیرہ کو اس طرح اٹھا کے آپ لے جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے نظریات یا خیالات کو جو ہے وہ تبدیل کر دے. اور اسی سلسلے میں ایک اور خبر بھی آئی ہے. رائن گیگ, یہ بیسکلی رائن گریم سوری, یہ ایک صحافی ہیں اور انٹرسیپٹ کے لیے بھی, ڈراپ سائٹ نیوز کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک آڈیو شیئر کی ہے. اچھا, یہ رائن گریم جو ہیں یہ وہی صحافی ہیں جو رؤف حسن کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں بھی تھے, اور اس کے بعد پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ جی رؤف حسن جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے لیے جو ہے ان کے ساتھ کیوں وہ کانٹیکٹ میں تھے. میں نے اس میں بھی کہا تھا یار فارن جرنلسٹ کے ساتھ رابطے میں رہنا کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن اب یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو رائن گریم ہیں انہوں نے ایک آڈیو شیئر کی ہے. بڑی لمبی آڈیو ہے, تقریباً کوئی 15-16 منٹ کی. بیسکلی 2 فون کالز ہیں جس کی آڈیو جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے. اب میں مجھے نہیں پتا کہ کاپی رائٹ اسٹرائک نہ آ جائے, میں ویسے اس کا کانٹینٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس آڈیو کے اندر جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے کہ الیجڈلی کوئی بندہ ہے اور لگ یہ رہا ہے اس کا کوئی ایجنسیز وغیرہ سے کوئی تعلق ہے, اور وہ فون کال ملاتا ہے آسٹریلیا میں کسی بندے کو, اور یہ بندہ جو ہے وہ بیسکلی کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ چلاتا ہے. تو اور وہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی حد تک عمران خان کی فیور میں یا پی ٹی آئی کی فیور میں جو ہے وہ ٹویٹس وغیرہ کرتا ہے. تو وہ جو پاکستان سے یہ الیجڈلی بندہ ہے یہ پوچھتا ہے اس بندے سے, آسٹریلیا والے لڑکے سے, کہ جی یہ اکاؤنٹ آپ چلا رہے ہیں. اچھا, وہ جو کال بھی جا رہی ہے نا وہ اس لڑکے کے بھائی کے نمبر سے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جی یہ آپ چلا رہے ہیں, اس کو کہتا ہے ہاں جی میں چلا رہا ہوں. تو وہ بندہ اس سے کہتا ہے کہ جی پہلے تو وہ اسے کہتا ہے کہ آپ اپنا یوزر نیم پاسورڈ ذرا میرے ساتھ شیئر کریں. تو وہ اس کو چٹا انکار کرتا ہے, کہتا ہے جی نہیں یہ تو نہیں ہوگا, میں آپ کو نہیں دوں گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ آواز آتی ہے پیچھے, مطلب اب مجھے نہیں پتہ یہ ریلی ہوا ہے کہ نہیں, کہ اس کے بھائی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو کہتا ہے, وہ بندہ جو ہے اس کو کہتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا جو ٹویٹ وغیرہ کی ہوئی ہے نا کہ میرا بھائی جو ہے وہ غائب ہے, یہ ٹویٹ تو آپ ڈیلیٹ کریں.
اور آپ نے نا 1 مہینہ اس کے بعد ٹویٹس وغیرہ کوئی نہیں کرنی, تو وہ بندہ اس کو چٹا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, آپ کے کہنے سے جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس, اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو پھر وہ کرتے کرتے آپس میں بارگننگ ہوتی ہے, وہ 1 مہینے سے کام جو ہے وہ 5 دن کے اوپر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یار 5 دن تک جو ہے نا آپ نے کوئی ٹویٹ نہیں کرنی. تو وہ میں بھی حیران, میں کہ پٹھانا والا ریٹ ہے, مطلب یہ کس قسم کا ریٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے 1 مہینے کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے نا 5 دن اس کے اوپر ٹویٹ کچھ نہیں کرنا. تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں تو ویسے ہی بڑا کم ٹویٹ کرتا ہوں, آپ کیوں, مطلب میں تو ہارڈلی کوئی ٹویٹس کرتا ہوں اس اکاؤنٹ سے, تو یہ کیا طریقہ ہے. اور پھر وہ اس کو کہتا بھی ہے کہ یہ آپ ٹرانس نیشنل یہ جو ہے یہ کام غلط ہے کہ میں دوسرے ملک میں ہوں, تو آپ جو ہے وہ اس طرح میرے بھائی کو جو ہے وہ آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے اندر یہ بات بھی کہتا ہے کہ جی یہ طریقہ وہ جو بندہ جو یہاں پہ پاکستان میں ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کا تو پاکستان سے ویسے کوئی تعلق نہیں, آپ آسٹریلین سٹیزن ہیں. وہ کہتا ہے ہاں جی میں آسٹریلین سٹیزن ہوں. اس نے کہا آپ کے پاس آسٹریلین پاسپورٹ ہے. وہ کہتا ہے ہاں جی میرے پاس آسٹریلین پاسپورٹ ہے. تو وہ اسے کہتا ہے یار جب آپ کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر بلا وجہ آپ کیوں ہمارے معاملات کے بیچ میں بولتے ہیں. تو لیکن دیکھیں میرا دوبارہ یہ کہنے کا دس از ویری سینسٹیو ایریا. تو یہ بیسکلی گفتگو جو ہے وہ ساری یہ تھی. الٹیمیٹلی مکی جتنے ہیں نا جنہیں کہتے ہیں مکی کتنے ہے, تو مکی بھائی جان اس بات کے اوپر ہے کہ وہ کہتا ہے آپ نے 5 دن جو ہے وہ ٹویٹ نہیں کرنا, تو بندہ ہم آپ کا چھوڑ دیتے ہیں, آدھے گھنٹے میں آپ کا بھائی جو ہے نا وہ آپ کے گھر ہوگا. تو یہ بیسکلی وہ آڈیو ہے جو اس نے رائن گریم نے جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ شیئر کی ہے. اچھا, اب اس ساری چیز کے اندر بیسکلی ایک طریقہ کار نظر آ رہا ہے. یہ پچھلے چند مہینوں کے اندر یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے, اظہر مشوانی کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ خبر آئی تھی اس طرح کہ جی اس کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ اس کے بھائی کے فون سے جو ہے, اس کے بھائی بھی غائب ہیں اور ابھی تک غائب ہیں, ایون تو اس کا کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ غائب ہیں. تو اس کے بھائی سے جو ہے وہ بھائی کے فون سے اظہر مشوانی کو اللیجڈلی کوئی فون گیا ہے اور اسے کہا ہے کہ جی آپ بندے کے بچے بن جائیں, آپ اپنی حرکتیں جو ہے محدود کر دیں, ورنہ آپ کے بھائی جو ہے وہ پھر ہمارے پاس ہیں. تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ نیا طریقہ کار ہے. دس شوڈ ناٹ بی ڈن. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ سے اگر کیونکہ بندہ جو ہے وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, جس طرح شہباز گل کے ساتھ ہوا تھا. ایون تو شہباز گل, لیکن پھر بھی یہ طریقہ کار غلط ہے کہ آپ لوگوں کے بھائیوں کو, رشتہ داروں کو آپ اٹھا کے لے جائیں اور پھر اس کے بعد آپ پریشرائز کریں ان لوگوں کے اوپر جو یہاں پہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو اپنی حرکتیں جو ہیں درست کرنی پڑیں گی. اچھا, پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ جملہ جو ہے یہ بندہ جو پاکستان سے اسے کال کرا, آئی ڈونٹ نو وہ کون ہے, اپنا نام بھی جو ہے وہ حمزہ بتاتا ہے. وہ حمزہ بھی نام پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا, کیونکہ عام طور پہ نام صحیح نہیں ہوتے. ایک وہ جس طرح ہماری فلم انڈسٹری میں ہے نا, ہماری فلم انڈسٹری میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا اصل نام ہوتا ہے اور ایک آپ کا فلمی نام ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایجنسیوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے, ایک آپ کا اصل نام ہوتا ہے اور ایک آپ کا ایجنسیوں والا نام ہوتا ہے. تو یہ جو حمزہ تھا یہ موسٹ پرابلی اس کا ایجنسی والا نام تھا. تو وہ ایک اور بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھیں آپ کا یہ جو بھائی ہے نا, اگر آپ کا بھائی کچھ کرے یہاں پہ, آپ کا بھائی کچھ یہاں پہ بولے تو اس پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو پاکستان میں ہے, لیکن آپ بیٹھے ہیں آسٹریلیا میں, مطلب وہ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی تمہیں پھڑ بھی نہیں سکتے, تھی جو مرضی ادھروں کر دے تو اسی تمہیں پھڑ بھی نہیں سکتے. بھائی آپ کا چلیں ٹھیک ہے, وہ اگر کچھ بولنا چاہتا ہے تو بے شک وہ بول لے. اب بھائی کس طرح بولے, مطلب ایسی صورتحال میں, اور بیچارے کے ساتھ جو 3-4 اس کو چپیڑے اور چھتر پڑ گئے, اس کے بعد تو اس نے ویسے کچھ نہیں بولنا, اس نے شاید گھر جا کے اپنے گھر والوں سے بھی نہیں بولنا. اب یہ جس طرح یہ جو آن کھوسا ہے وہ بیچارہ وہ بھی کچھ نہیں بولا, وہ بھی صرف ہنسی رہا ہے آگے سے, وہ بھی بیچارہ کوئی بات نہیں کر پا رہا. تو یہ طریقہ کار میرے خیال میں غلط ہے, اس سے بند ہونا چاہیے. دس از ناٹ رائٹ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ, اب آ جائیں وہ جو جلسہ منسوخ ہوا ہے وہ ان میں کن بھائیوں کا کردار تھا. اب ذرا ان بھائیوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو ویسے ایک بھائیوں سے مجھے یاد آیا کہ بھائیوں کا ایک بڑا پرانا ایسٹ ہے, ایک یوٹیوبر, میں اس کو ریسنٹلی میں آبزرو کر رہا تھا, وہ ماشاءاللہ دوبارہ ان کی لائن کے اوپر آ گیا. میں یہ اور وہ یہ میری بات نا آپ نے یہ یاد رکھنی ہے بس. یہ جو میں اب آپ ظاہری بات پوچھیں گے آپ کس کی بات کریں, بڑا بڑا یوٹیوبر ہے, بہت بڑا یوٹیوبر ہے, اور وہ اس نے پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ایک کارروائی ڈالی ہے جس سے وہ جو ہے نا وہ اس نے سگنل دیا ہے کہ جناب میں واپس بھائیوں کی لائن کے اوپر میں آ گیا ہوں. تو بس آپ نے میری بات نوٹ کر کے اب ہوں تسی بہ کے چیک کرتے رہو, جا کے سارے بہ کے چیک کرو کہ یہ منصور نے کس کے بارے میں بات کی ہے, کس کے بارے میں. اور بڑا واضح قسم کا اس نے میسیج دیا اپنی ویڈیو کے ذریعے, بڑا ایک واضح قسم کا ایک سائن اس نے دیا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اچھا تے کہانی جو ہے نا وہ واپسی کی اس سائڈ کی طرف جو ہے وہ ہو رہی ہے. بڑے کمال ہے یار. ویسے میں ہمیشہ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ ونس این ایسٹ آلویز این ایسٹ, یہ بڑی زبردست بات ہے, یہ بہت کمال بات. یہ وہ ناراضگیاں ہو گئی تھیں, بہت زیادہ ناراضگیاں ہو گئی تھیں, لیکن اب لگ رہا ہے کہ حالات جو ہے نا وہ دوبارہ واپس جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. خیر, اچھا
بات ہو رہی تھی وہ جو جلسہ جو بیسکلی منسوخ ہوا، تو اس کے اوپر بیرسٹر عقیل جو ہے کل رات کو شہزاد اقبال صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کر کے جلسہ منسوخ کرنے کی گزارش کی. علی امین نے عمران خان سے رابطہ کرایا. رابطہ کیسے ہوا، معاملات کی حساسیت کے بعد تفصیلات نہیں بتا سکتے. اچھا میں یہاں پہ اگر ویسے شہزاد بھائی کی جگہ پہ ہوتا نا تو میں شہزاد بھائی سے پوچھتا، میں شہزاد بھائی کو کہتا کہ بیرسٹر عقیل سے یہ پوچھیں، بیرسٹر عقیل سے یہ سوال کریں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کر کے جلسہ منسوخ کرنے کی گزارش کی تھی، اصل حکومت نے یا آپ کی حکومت نے؟ یہ دو سوال ہے نا، اصل حکومت نے کہ آپ کی حکومت نے؟ ایسا تو جواب دے دو. اور کس نے کیا تھا؟ مطلب آپ کے یہاں پہ تو اگر یہ، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک داخلی معاملہ آتا ہے نا، وزارت داخلہ والا معاملہ آتا ہے، امن و امان یہ سارے کچھ، تو وہ تو حکومت کے پاس نہیں ہے. مطلب وہ جو وزارت داخلہ ہے وہ تو حکومت کے پاس نہیں ہے، وہ تو اصل حکومت کے پاس ہے. تو یہ ادھر سے ہوا ہے رابطہ، ادھر سے ہوا ہوگا، موسٹ پرابلی شاید ادھر سے ہوا ہوگا. اچھا جی، اس کے علاوہ اعظم سواتی صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. ظاہری بات ہے بہت بڑا ایک سوال جو ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ اعظم سواتی کو فون کس نے کیا. ٹھیک ہے، اب وہ خان صاحب سے 2-3 دفعہ سوال کیا گیا، صحافیوں نے، خان صاحب نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا. لیکن اب اعظم سواتی یہ فرما رہے ہیں کہ میری جب 7:15 پر عمران خان صاحب سے ملاقات، اچھا 7:15 بجے وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ میری 7:15 بجے صبح جو ہے وہ ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ خان صاحب میں نے آپ کے نام پر قربانیاں دی ہیں، لیکن آپ بیرسٹر گوہر سے کہیں کہ وہ آپ کا پیغام دیں، یعنی چیئرمین پی ٹی آئی سے کہیں. لیکن خان صاحب مجھ سے پیار کرتے ہیں. کہا نہیں، تمہاری قربانیاں بہت زیادہ ہیں، تم بات کرو گے تو میری یوتھ قبول کرے گی. تو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں میری خان صاحب نے ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ جا کے یہ کریں. ویسے خان صاحب، اعظم سواتی صاحب، ویسے میں آپ کو بات تو نیکسٹ ٹائم آپ خان صاحب سے ملیں نا تو خان صاحب سے کہیے خان صاحب تجھے میں نے بیست کراتا ہے، یوتھ نے میری بھی نہیں سنی. آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی لیکن یوتھ نے مجھے بھی نہیں سنی، سارے نو گالا پی رہی نے، جتنی بھی لیڈرشپ ہے سوائے خان صاحب کے. جبکہ ایون دو میں یہ بات کر رہا ہوں نا، یہ کمال سافٹ ویئر بنایا گیا ہے، یہ کمال سافٹ ویئر ہے. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے، وہ نہ خان صاحب تانوں کچھ نہیں کہنا، تہاڈی ایسی تھی تیسی تہاڈے سارے. علی امین گنڈا پور کو گالیاں، اعظم سواتی کو گالیاں، بیرسٹر گوہر کو گالیاں، عمر ایوب کو گالیاں، سب بیچاروں کو گالیاں پڑیں، جبکہ ایکچولی ڈیسیجن میکر جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے. مجھے رحم آ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر، اور آپ یقین کریں میں خود اپنے پہ حیران ہو رہا تھا کہ مجھے علی امین گنڈا پور کے اوپر رحم آ رہا ہے. میں سوچ نہیں سکتا تھا کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ مجھے علی امین گنڈا پور کے اوپر رحم آئے گا، لیکن یقین کریں کہ آ رہا ہے. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ مطلب اس کا تو وہ تو صرف اور صرف ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے، تو برج نو گالا کاٹ رہے ہو. وائی شوٹ دا میسنجر؟ غلط بات ہے نا یہ. اچھا جی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر ایک اور جو چل رہا ہے، اے بی سی اردو نیوز جو ہے اس نے ایک خبر دی ہے، اور اس نے خبر دی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشیر مشال یوسفزئی کو پارٹی امور میں مداخلت کی شکایت پر پی ٹی آئی کور کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق عمران خان نے مشال یوسفزئی کو پارٹی امور میں مداخلت نہ کرنے کی ہدایت کی. 1 ماہ تک مشال یوسفزئی کے رویے کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد پارٹی میں ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا. یہ خبر انہوں نے دی ہے. لیکن مشال یوسفزئی نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. اچھا ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا. کہتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں آج بھی خان صاحب سے ملی، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو خان صاحب نے روسٹرم پر آ کے جج کو بتایا کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں، وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، پر جیل حکام کو میرا نام دیا گیا اور میری انٹری ہوئی. جاتے ساتھ ہی خان صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. لیگل اینڈ پارٹی کی بات چیت ہوئی. میں نے ہی خان صاحب کو بتایا کہ ہر چیز میں مجھے لایا جا رہا ہے. خان صاحب نے مجھے اگنور کرنے کے احکامات کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہدایات دیں اور نکلتے وقت بھی میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا. یہ کسی کی ذاتی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ان پروپیگنڈوں سے کچھ حصول نہیں ہونے والا، کیونکہ میرا لیڈر عمران خان ہے اور سچ پہنچتا رہے گا. اب یہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ نہیں کیا یہ مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایکچولی اس خبر کو ڈینائی کیا ہے کہ نہیں کیا. انہوں نے پورا ایک واقعہ سنا دیا کہ وہ وہاں پہ گئیں، خان صاحب نے شفقت کا ہاتھ رکھا، باہر جانے لگیں، پھر ہاتھ رکھا سر کے اوپر اور کچھ ہدایات دیں. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے ایکچولی اس خبر کو ڈینائی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچا دیا. اچھا، جہاں پہ مشال یوسفزئی کی بات ہو رہی ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بات نہ کریں. تو شیر افضل مروت صاحب کی سٹوری جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے پی ٹی آئی کے ان تمام کارکنوں سے دلی معذرت چاہتا ہوں جو 22 اگست کے جلسے میں شرکت کے لیے پاکستان کے کسی بھی کونے سے اسلام آباد آئے تھے. جب قیادت کی طرف سے اعلان ہوا تو میں سو رہا تھا، اور جب میں بیدار ہوا تو پولیس نے اس گھر پر چھاپا مارا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. میں نے جلسے میں عوام کو ترغیب دینے اور مدعو کرنے کے لیے کئی ویڈیو پیغامات کیے تھے. میں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کسی بھی بدلے ہوئے فیصلے پر مجھے اعتماد میں نہیں لیا جائے گا. تسی کلے نہیں ہو گئے، اچک زئی ہو گئے، اور بڑے بندے ہو گئے، انہوں نے کھ نہیں پتا کی ہوا.
انہوں نے کہا کہ جی کارکن اب قیادت کو گالیاں دے رہے ہیں اور میں بھی اس سے مستثنا نہیں ہوں، یعنی شیخ مروت صاحب بھی ایکسیپٹ کریں کہ انہیں بھی گالیاں پڑ رہی ہیں۔ تازہ ترین تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مستقبل میں شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے، لو جی آن لگا یہ فیصلہ، کہ کسی بھی جلسے، ریلی یا دعوے کے بارے میں کوئی دعویٰ یا وعدہ اب نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے اس کی ذمہ داری خصوصی طور پہ نہ دی جائے۔ بصورت دیگر میں کوئی بھی ذمہ داری لینے سے باز آؤں گا، تاہم میں خان کے مقاصد کے لیے کام جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کہا جی پاجی تاڑی ایسی قسمہ کو کھاؤ، بس بہت ہو گیا، اب میں نے جو ہے نا کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں لینی۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جب گئے تھے نا اس وقت خان صاحب سے ملنے کے لیے، جب جہاں پہ اپیرنٹلی ان کے خان صاحب نے جفی ڈالی تھی اور اپیرنٹلی علیمہ خان صاحبہ کے مطابق نہیں صرف ہاتھ میں لایا تھا، تو یہ جب باہر آئے تھے نا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خان نے میری ذمہ داری لگا دی ہے کہ تم نے جو ہے وہ جلسہ کرنا ہے سارا کچھ۔ تو اس دن تو یہ بیٹھ کے ہمیں بڑھ چڑھ کے بتا رہے تھے کہ جناب مجھے میری ذمہ داری لگ گئی ہے، میں نے جلسہ کرنا ہے سارا کچھ۔ آج جو ان کہہ رہے ہیں بس بہت ہو گیا، مجھے بہت گالیاں پڑ گئیں، ان میں کوئی نہیں کرانا، اب پہ ہی کرو جو کچھ کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ شیخ مروت صاحب کو ظاہری بات ہے ابھی کئی سال نہیں ہوتا، ہم تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے پی ٹی آئی کو کور کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے یہاں پہ آپ کے وہ زمین کیسے کھینچ لی جاتی ہے پیر کے نیچے سے نہیں پتہ لگتا۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے، یہاں پہ پوری گنجائش موجود ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ کھینچی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اب آپ کے سوالات، بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو گو اوور دیر۔ مزمل شاہ صاحب کا سوال ہے، یہ پتہ نہیں اینکر مزمل شاہ ہیں یا دوسرے مزمل شاہ ہیں، انہوں نے سوال کیا کیا عمران خان کی سہولت کاری آج بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے شاہ صاحب، عمران خان کو نا 2000 آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو 2011 سے لے کر آج تک مطلب تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس 13 سال کے اندر یار ہیز گاٹ اے فین بیس، ہیز گاٹ اے فالوئنگ، ٹھیک ہے۔ یہ نواز شریف کی بھی ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا اور نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے تو یہ پی ٹی آئی والے چیخیں مارتے تھے کہ ججز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جیل کے اندر ان کو خبریں پہنچ رہی ہیں، یہاں پہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ شہباز شریف کو رپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ وہ بھی چیخیں مارتے تھے۔ اگر آپ جا کے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں نا، مجھے آج بھی یاد ہے یہ بات کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی اور یہ لوگ چیخیں مارتے تھے، وہ ساڑھی کوئی نہیں سنتا، انہوں نے ساری سنی جا رہے ہو، وہ تو حکومت میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے، بیوروکریسی کے اندر، جوڈیشری کے اندر، فوج کے اندر بہت سے سہولت کار ہوں گے اور وہ اپنے اپنے طاقت کے مطابق، اپنے اپنے رسک کے مطابق جو ہے کر دیتے ہوں گے، سہولت کاری کر دیتے ہوں گے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ماضی کے اندر بھی بہت سے سیاسی رہنما جب جیلوں کے اندر رہے ہیں تو جیلوں میں وہ کہتے تھے، بعد میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو بتاتے تھے کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ مجھے تھوڑا بہت جو ہے وہ سپورٹ کر دیتا تھا، کھانے کے حوالے سے، ملنے کے حوالے سے، خبر کے حوالے سے، پیغام کے حوالے سے۔ بھٹو صاحب کی ایکچولی یہ ایک کتاب ہے بھٹو صاحب کے حوالے سے جس میں وہ کہتے تھے کہ جب وہ قید میں تھے تو ان کو بھی جو ہے وہ خفیہ طریقے سے میسیجز پہنچائے جاتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ غلام حسین صاحب کا سوال ہے کہ خان کی اگر بڑوں سے بات ہو بھی گئی تو ان کی سوشل میڈیا ٹیم بھی ان کے ساتھ چلیں گی یا رکاوٹ بنے گی؟ سوشل میڈیا ٹیم بھائی بالکل خان صاحب کے کہنے پہ چلے گی، وہ کہے گی بیٹھ جا، وہ کہیں گے بیٹھ جا، وہ کہیں گے کھڑے ہو جا تو کھڑے ہو جا۔ اتنا نہیں ہوا، ایوری تھنگ رنس تھرو خان صاحب، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سوشل میڈیا ٹیم باقی البتہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی، یہ بیرسٹر گوہر شوہر وغیرہ، عمر ایوب وغیرہ، ان کو کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ کہتی ہیں ہم ڈائریکٹلی رسپونڈ کرتے ہیں، ڈائریکٹلی ہم خان صاحب کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ گسٹاپو جو تھی نا وہ جرمنی کے اندر، وہ بھی ڈائریکٹلی ہٹلر کو رسپونڈ کرتی تھی۔ تو یہاں پہ بھی یہ لوگ جو ہے نا ڈائریکٹلی خان صاحب کو سپورٹ کرتے، وہ رسپونڈ کرتے ہیں، وہ اور کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ نمبر 3 عبداللہ صاحب ہیں، ان کا سوال ہے منصور بھائی خان تو پہلے دن سے حکومت کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا کہتا چلا آ رہا ہے، تو پھر تنقید کس بات کی ہے؟ بھائی تنقید اس بات کی ہے کہ لوگوں کو یہ امیج مت دیں کہ آپ بڑے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے اور اب آپ سویلین بالادستی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور جناب آپ بہت زیادہ بڑے، اب آپ اداروں کو اپنی حدود میں رہنے کا کہیں گے اور یہ آپ کچھ نہیں ایسا کریں گے۔ آپ ایسا کوئی، آپ مجھے آج میں آپ کو بتا دوں یہ 2024 چل رہا ہے، آپ 2025 میں حکومت دیں پی ٹی آئی کو، آپ عمران خان کو بنائے وزیر اعظم، جو کچھ آج شہباز شریف کر رہے ہیں نا یہی سارا کچھ عمران خان بھی کر کے دکھائیں گے اور ایسے ہی کریں گے۔ بس اتنی سی بات۔ مجھے اس لیے برا لگتا ہے کہ لوگوں بیچاروں کو بیوقوف مت بنایا۔ آپ نے پہلے سال 1.5 سال ان لوگوں کو بیوقوف بنایا، لوگ پاگل ہو گئے، پڑھے لکھے لوگ، ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، ایم فلس کیے ہوئے، پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، وہ بیچارے بیوقوف بن گئے۔ اور آ گیا ایسا لیڈر جڑا امریکہ نو آواز مارے گا، آ گیا وہ لیڈر جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا۔ کتنے گیا؟ ختم، دیٹس اٹ۔ ان کہتے ہیں نہیں امریکہ نے نہیں گرائی، باجوہ نے ہماری حکومت گرائی ہے، کیونکہ وہ ڈے 1 سے بکواس تھی، ڈے 1 سے جھوٹ تھا سارا کا سارا، رنگ بازی تھی ساری۔ جس دن مجھے آج اس بات پہ فخر ہوتا ہے، جس دن یہ سائفر لہرایا گیا تھا نا تو میں نے اس دن بیٹھ کے یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، مجھے پتہ نہیں شاید آج تھمبنیل مجھے یاد نہیں، اس پہ لکھا تھا رنگ بازی، ایک اور رنگ بازی شروع ہوگی، اور وہی ہوا۔
تو مجھے افسوس ہوتا ہے جب آپ بیٹھ کے سویلین بالادستی اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو آپ یہ امیج دے رہے ہیں, فوج کو برا بلا کہہ کے, آرمی چیف کو برا بلا کہہ کے. وہ آپ اگر تو جینون تنقید کر رہے ہو نا, اگر واقعی جینون تنقید کر رہے ہو کہ یار میں کہوں کہ ہاں یار یہ ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جو اب اسٹیٹس کو توڑنا چاہتی ہے, وہ کہتی ہے انف از انف, تو میں پھر بھی کہوں ہاں یار چلو ان کی بات سن لو. وہ یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے ساری, یہ رنگ بازی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے رنگ بازی ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا, آپ نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر. یار جلسہ کینسل کر دیا آپ, اور وجہ کیا بنا رہے ہیں وہ جی وہ مذہبی حوالے سے سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ ہو رہا تھا. وہ تو 24 گھنٹے پہلے بھی ہو رہا تھا, جب این او سی کینسل ہوا تھا وہ تو تب بھی ہو رہا تھا. لیکن آپ نے تب نہیں کیا, آپ نے کہا جی ہر صورت ہوگا, ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا جلسہ, کیوں نہیں ہوگا. مجھے اس وجہ سے غصہ چڑھتا ہے. آگے اس کے بعد ایک اور ہے جی, عباس مسیح صاحب ہیں, ان کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں اگر جلسہ کینسل کرنا تھا تو اعلان چیئرمین گوہر علی خان سے کیوں نہیں کرایا گیا, اعظم سواتی سے کیوں کرایا گیا. میں اس کے بارے میں ویلاگ کے شروع میں ہی میرے خیال میں بات کر چکا ہوں, یہ سوال آلریڈی جواب اس کا ہو گیا ہے. محمد کلیم صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی آپ نے پچھلی ویڈیو میں عمران خان پر تنقید کی, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے 30 سال جدوجہد کی ہے؟ کیا جلسوں میں لاکھوں لوگوں کو ایجنسیوں والے بھیجتے تھے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ اس نے 100 سیٹیں مانگی ہیں؟ کلیم بھائی آپ تھوڑی سی تحقیق کریں, ہسٹری پڑھیں ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے. یہ 100 سیٹوں والی باتیں جو نا بہت سے صحافی آلریڈی رپورٹ کر چکے ہیں, میں کوئی آپ کو نئی بات نہیں بتا رہا. دوسری بات یہ جو آپ نے کہا نا لاکھوں لوگ جو ہے وہ کرتے تھے, آپ مجھے صرف بتائیے 2011 سے پہلے کی کیا صورتحال تھی. یہ جو آپ 30 سال کی جدوجہد کہہ رہے ہیں, 30 سال سے بھی اوپر کے لوگوں نے جدوجہد کی ہوئی ہے اس ملک کے اندر, لیکن جب تک انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا نا سر کے اوپر, وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکے. آپ ہلنے نہیں دیتے, آپ کا سسٹم ہی اس قسم کا ہے. آپ نیچرل پروسیس سے لیڈر پاکستان میں آنے نہیں دیتے. یہ میری بات آج یاد رکھیے کہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ ایک نیچرل پروسیس کے تھرو لیڈر کو نہیں آنے دیتے, آپ آرٹیفیشل طریقے سے بناتے ہیں. اور میرا ایک تھیوری ہے, آپ اس پہ ذرا غور کیجیے گا. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر 25 سال کے بعد پاکستان کے اندر ایک آرٹیفیشل لیڈر لا کے جو ہے نا ٹھوپ دیا جاتا ہے. اٹھا کے دیکھ لیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کی جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ تھے. ٹھیک ہے, وہیں سے پلے بڑے, وہیں سے سیاسی طور پہ آئے آگے. 25 سال آگے لے جائیں, ٹھیک ہے, 60 سے لے کے آگے تقریباً آپ 25 سال آگے لے جائیں. 85 نواز شریف, جنرل جیلانی, ٹھیک ہے, اور 85 سے اس کے بعد آ جائیں مزید 25 سال اور آگے آ جائیں. کدھر جاتی ہے 25 سال آگے؟ 2010 2011 کس کی لانچنگ ہوتی ہے؟ عمران خان کی. ہر 25 سال کے بعد جو ہے نا آپ کو ایک آرٹیفیشل لیڈر تیار کر کے دیا جاتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ 25 سال جو ہوتی ہے نا ایک جنریشن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. ایک جنریشن کا ٹائم پیریڈ 25 سال ہوتا ہے. 25 سال کے بعد ایک نئی پود آ جاتی ہے. اب آپ نے وہ جو نئی پود آتی ہے اس میں کسی قسم کے انقلاب کے جو بیج وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, یا جرثومے, اگر ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں, اگر جرثومے موجود ہوتے ہیں نا تو ان کا وہ جو کیڑا مار سپرے جو ہے نا وہ آپ اس طرح مارتے ہیں کہ اگر ان کو لیڈر چاہیے بھی ہے تو ہم پرووائڈ کر کے دیتے ہیں, ہم فالو کروا کے دیتے ہیں. اور آپ لوگ جو ہے وہ بیچارے ہمارے یوتھ جو ہے جو 25 سال کے بعد وہ جو ایک نئی یوتھ بن رہی ہوتی ہے وہ بیچاری کہتی ہے آ گیا وہ مسیحا جس کا انتظار تھا. نواز شریف کے بارے میں بھی لوگ ایک زمانے میں یہی سمجھتے تھے, اور اس کے بعد عمران خان کے بارے میں بھی یہی سمجھتے تھے. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 2011 کی لانچنگ ہوتی ہے, اب تقریباً 14-13 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ انتظار کیجئے کہ 12 سال کے بعد جو ہے نا وہ آ جائے گا, 10-11-12 سال کے بعد ایک اور لیڈر آ جائے گا آپ کے پاس, اور پھر وہ مسیحا بن جائے گا. لو جی آ گیا, آج 2024 ہے نا, انتظار کر لیں کوئی 10 سال اور, 2034, 35, 36 تک ایک اور لیڈر آ جائے گا آپ کے پاس. اور ابھی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم پھر رہا ہو, لیکن پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا اگلا لیڈر. مجھے افسوس اس بات سے, آپ کے نیچرل پروسیس سے جو لیڈر آ سکتا ہے, جو عوام کی مرضی سے آ سکتا ہے, آپ اس کو نہیں آنے دیتے. اور پھر جب یہ آتا ہے تو پھر اس کو بندے بھی دیے جاتے ہیں, اس کی پارٹی بھی بھری جاتی ہے, اس کے ٹی وی کے اوپر بھی اس کو لانچ کیا جاتا ہے, اس کو ڈیجیٹل میڈیا کی سپورٹ بھی ملتی ہے, 5th جنریشن وارفیئر بھی ملتی ہے, سارا کچھ اس کی سپورٹ میں آتا ہے. اچھا وہ جب آ جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ بدکتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہائے ویکھو کی کردا پیا, پھر یہ دیکھیں یہ 9th میں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ کر رہا ہے. آپ کے خیال میں نواز شریف جو ہے, جب یہ 1985 میں آپ نے نواز شریف کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور 90s میں اس کے بعد آپ اس کو جب لے کے چل رہے تھے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ جناب وہاں پہ ایون فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس آپ کے خیال میں کوئی 2000 کیا کہتے ہیں 15 میں خریدے گئے تھے, 14 میں خریدے گئے تھے, 90s کے لیے میں. آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو سب پتہ ہوتا ہے, ہر وزیر اعظم کیا موو کر رہا ہے, کیا خرید رہا ہے, کیا کچھ کر رہا ہے, پیسہ کس طرح آ جا رہا ہے, سب ان کو پتہ ہوتا ہے, سب کی فائلیں بنی ہوتی ہیں, ان کو سب پتہ ہوتا ہے. استعمال صرف تب کرنا ہے جا کے جب آپ نے آرم ٹوسٹنگ کرنی ہے کسی کی. اور اگر آپ کے کبڈ میں اسکیلیٹنز ہیں, اگر آپ نے گند مارے میں ہیں, آپ اتنے ہی ولنریبل ہیں, آپ کو اتنا ہی آپ کا بازو میں اڑا جائے گا. اور اگر آپ سیدھے ہیں,
آپ بالکل صاف شفاف ہیں. اور یہ دس گوز فار آل دی سیگمنٹ, سیاستدان, جج, صحافی, جس کو مرضی آپ لے لیں. پھر آپ کو اگر آپ نے کچھ نہیں نکلنا تو پھر یا پھر بنایا جائے گا, یا کسی نہ کسی طرح بنایا جائے گا کہ انہوں نے قابو کس طرح کرنا, کسی نہ کسی طریقے سے تو قابو کرنا ہے نا. قابو کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار بنایا جائے. بات لمبی ہو جائے گی, پہلے بڑا ٹائم ہو گیا, آگے چلتے ہیں. ایک اور سوال بس میں لے لیتا ہوں. اسد صاحب, میاں اسد صاحب سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آ گئی ہوتی تو عمران خان وزیر اعظم نہ بنتے, تو کیا نواز شریف اینڈ کمپنی نہیں پھر وزیر اعظم میں رہنا تھا, یا پھر پیپلز پارٹی نے؟ کسی نے بھی نہیں رہنا تھا, ان میں سے کسی نے بھی نہیں رہنا تھا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے آنے سے بیسکلی ہر ادارے نے اپنے اپنی حدود میں چلے جانا تھا. اور یہ جو سیاستدانوں کے ساتھ لیگ پولنگ ہوتی ہے, اور یہ تھوڑی دیر پہلے جو میں کہہ رہا تھا کہ نیچرل پروسیس سے آپ کے پاس سیاستدان آنا شروع ہو جاتے, تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتی یہ جو ہو رہی ہیں. اور اگر یہ سب کچھ ہوتا تو عمران خان کی لانچنگ عمران خان کی لانچنگ کیوں ہوئی 2011 کے اندر؟ کبھی آپ نے سوچا کہ 30 اکتوبر 2011 کے بعد وہ جو بھی لانچنگ ہوئی اور اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا گیا, وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ وہ دو بڑی جماعتیں جو 90s کے اندر ایک دوسرے کے گریبان پکڑتی تھیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا اور وہ مل گئے آپس میں. اور تب آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ او ہو اب تو ہمیں تیسرا پلیئر چاہیے, اور پھر تیسرا پلیئر بیچ میں ڈالا گیا. یہ چکر ہوتا ہے. اور دوسری بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, اسٹیبلشمنٹ کا ہر پروجیکٹ نہیں کامیاب ہوتا, نہیں ہوتا. بہت سے اور بھی پروجیکٹ ہیں, میں ایک پوری لسٹ ہے, اگر میں نے یہاں پہ نام لینا شروع کی نا پھر امبیرسمنٹ ہو جائے گی کہ جی بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کو لانچ کیا جاتا ہے لیکن وہ پٹ جاتے ہیں, نہیں چلتے. کراچی ابھی اب پچھلے 3-4 سال میں ایک وہاں پہ مچھلی والے ہیں, ان کو اٹھا کے دیکھ لینا تھا, نہیں چلے, بڑی کوشش کی, نہیں چلے. تو ہوتا ہے, یہ چلتے ہیں, ٹرائل اینڈ ایرر کے مطابق چلتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے سڑکیں بند کرنا, وہ اور کچھ نہیں کرتے. نہ ان کو سیٹیں ملنی ہے, نہ ان کو ووٹ ملنے ہیں, ان کی صرف ایک ڈیوٹی ہوتی ہے, کال آئے گی تو سڑک بند کر دینی ہے, وہ سڑک بند کر دیتے ہیں, بس ان کا صرف اتنا کام ہوتا ہے. اب سڑکیں کون بند کرتا ہے یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.